بھارت کی آبی الغار، دریائے راوی میں بگڑتی سیلابی صورتحال، شاہدرہ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ، 1,99,000 کیوسک تک جا پہنچا، ریسکیو ٹیمیں اور متعلقہ ادارے ہائی الرٹ، دفعہ 144 نافذ، نشیبی علاقوں اور دریا کی بیلٹ پر موجود لوگوں کو اوپر آنے کی ہدایت، شہریوں کی نقل مکانی، دریا میں پانی کی گنجائش 2,50,000 کیوسک، صورتحال کنٹرول میں ہے، انتظامیہ مطمئن، سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل، جسڑ کے مقام پر سیلاب کا زور کم ہونے لگا، پانی کا بہاؤ 1,21,000 کیوسک پر آ گیا۔ تین دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بڑھ رہا ہے، دریائے راوی اور ستلج میں صورتحال سنگین ہے، ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کی سما سے گفتگو، کہا دریائے راوی کے شاہدرہ اور راوی سائفن کے مقام پر حالات خطرناک ہیں، قریبی علاقوں کو فوری طور پر خالی کرایا جا رہا ہے۔ پانی کے نئے ذخائر اور چھوٹے ڈیموں کی تعمیر ناگزیر، نئے ڈیمز بنانے کے لیے اپنے وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا، متحد ہو کر بڑے فیصلے کرنے کا وقت آ گیا، وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب، کہا پانی کو محفوظ کرنے کے لیے وفاق اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، آئندہ آنے والے برسوں میں بھی ماحولیاتی تبدیلی سے نقصان ہوگا۔ شہباز شریف کا پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ہمراہ، وزیر اعظم نے لاہور، سیالکوٹ، ناروال میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا، چیئرمین این ڈی ایم اے کی دریاؤں میں طغیانی اور زیر آب علاقوں میں ریسکیو آپریشن پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کشتی میں بیٹھ کر دریائے راوی میں پانی کے بہاؤ کا معائنہ، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور مریم اورنگزیب اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ساتھ، مریم نواز نے کہا ادارے الرٹ نہ ہوتے تو تباہی زیادہ ہوتی، حکومتی غفلت کی وجہ سے کوئی جان نہیں گئی، جو بھی نقصان ہوا حکومت پورا کرے گی، سیاست سے بالاتر ہو کر ملکی مفاد میں فیصلے کرنا ہوں گے، پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے جامع پلان بھی مانگ لیا۔ یہ سیاست کا وقت نہیں، حالات ٹھیک ہو جائیں تو بے شک کریں، مشکل وقت میں قوم متحد رہے، سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا، عوام کے تحفظ کے لیے پنجاب حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا تعاون کی پیشکش پر سندھ اور کے پی حکومت سے اظہار تشکر، مریم اورنگزیب کا کہنا تھا پیشگی اقدامات سے پنجاب بڑی تباہی سے بچ گیا، 2 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، عبدالعلیم خان اور پنجاب کے وزراء کا دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ، امدادی کارروائیوں پر بریفنگ۔ دریائے چناب اور ستلج میں سیلابی صورتحال برقرار، ہیڈ خادرآباد کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں بتدریج کمی، 7,54,000 کیوسک پر آ گیا، ہیڈ خانکی پر 6,20,000 اور ہیڈ مرالہ پر 1,77,000 ریکارڈ، دریائے ستلج میں بھی اونچے درجے کا سیلاب، گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 2,61,000 اور سلیمان کی پر 1,09,000 کیوسک کا ریلا، قصور میں تلوار پوسٹ کے متعدد دیہات زیر آب، ملحقہ علاقوں میں پھنسے افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی، 18 مقامات سے کشتیوں کے ذریعے ریسکیو کا عمل جاری، بھاولپور میں سیلابی پانی عارضی بند کو توڑتا ہوا نشیبی علاقوں میں داخل، سیلاب متاثرہ اضلاع میں ہر طرف پانی ہی پانی، بستیوں کی بستیاں ڈوب گئیں، فصلیں تباہ، زمینی رابطہ منقطع، ہزاروں افراد کی نقل مکانی، لوگ مال مویشی بچانے میں مصروف، پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری، پھنسے ہوئے افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ سرگودا کی تحصیل کوٹ مومن میں پانی آبادیوں میں داخل، علاقہ مکینوں نے بچاؤ کے لیے عارضی بند بنا لیے، ننکانہ کے 139 دیہات میں ہائی الرٹ، پنڈی بھٹیاں میں 30 سے زائد دیہات متاثر، مکینوں کی نقل مکانی، حافظ آباد میں قادرآباد بیراج پر بڑا ریلا، سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب، دریائے چناب سے پانی کا بڑا ریلا منڈی بہاؤالدین میں داخل، 12 کلومیٹر کا علاقہ پانی میں ڈوب گیا، 90 دیہات متاثر، گجرات میں بھی 50 سے زائد دیہات زیر آب، کٹھالہ میں سینکڑوں مویشی سیلاب میں بہہ گئے، کرتارپور رہدالی تاحال زیر آب، 4 فٹ تک پانی جمع، شکر گڑھ میں حفاظتی بند میں شگاف، کئی دیہات ڈوب گئے، وزیر آباد کے درجنوں گاؤں متاثر، نالا 1 اور نالا پلکوں میں سیلابی ریلا، ملحقہ علاقے پانی پانی، 133 دیہات متاثر۔
سیالکوٹ میں طوفانی بارش اور سیلاب کے بعد صورتحال بدستور خراب، ضلع بھر میں تعلیمی ادارے دوسرے روز بھی بند رہے، فلائٹ آپریشن رات 10 بجے تک معطل، لوگوں کا امدادی سرگرمیاں شروع نہ ہونے کا شکوہ۔ نالے کے اطراف تجاوزات سے زیادہ نقصان ہوا، وزیر دفاع خواجہ آصف کی سما سے گفتگو، کہا نالے کے اطراف فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، تجاوزات قائم کرنے والوں کے پیچھے جاؤں گا، ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی، مضبوط بلدیاتی نظام بھی ناگزیر قرار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سیلاب سے جاں بحق افراد کے ورثاء سے اظہار افسوس، کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے نشانے پر ہے، ہمیں مستقبل کا ہر منصوبہ ماحولیاتی صورتحال کو سامنے رکھ کر بنانا ہوگا، سیلابی ریلا سندھ میں داخل ہو رہا ہے لیکن ایمرجنسی کی صورتحال نہیں، صوبائی حکومت صورتحال مانیٹر کر رہی ہے، شرجیل انعام میمن کی میڈیا ٹاک، کہا پیپلز پارٹی کے تمام ارکان سندھ اسمبلی کو حلقوں میں رہنے کی ہدایت کی گئی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سما کی سب سے بڑی کوریج، دریاؤں میں پانی کے اتار چڑھاؤ پر لمحہ بلمحہ رپورٹنگ، ٹیم سما مشکل حالات کے باوجود دور دراز علاقوں میں موجود، متاثرین کی آواز حکمرانوں تک پہنچانے میں سب سے آگے۔ مقبوضہ کشمیر میں شدید بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریاں، ہلاکتوں کی تعداد 41 ہو گئی، 24 گھنٹے میں 380 ملی میٹر بارش ریکارڈ، سیلابی ریلے سے متعدد پل، سڑکیں، گاڑیاں اور گھر بھی تباہ، وادی میں انٹرنیٹ، ٹیلی فون سروس اور تعلیمی ادارے بند۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس، یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن ملازمین کے لیے مالی پیکج منظور، واجبات، گریجویٹی اور مراد کی ادائیگی یقینی بنانے کا اعلان، فیصلہ قومی خزانے پر یو ایس سی کے بوجھ کو ختم کرنے کی بڑی پیش رفت قرار۔ اور غزہ میں اسرائیلی فوج کی درندگی جاری، مزید 76 فلسطینی شہید، شہر میں بھوک کے ڈیرے، غذائی قلت نے مزید 2 بچوں سمیت 10 زندگیاں نگلیں، غزہ میں قحط انسان کا بنایا ہوا ہے بحران ہے، اقوام متحدہ کا فلسطین کی صورتحال پر اظہار تشویش، اجلاس میں شرکاء کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور بلا رکاوٹ امداد کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ پنجاب کے تینوں دریاؤں میں طغیانی، آنے والے چند گھنٹے بہت اہم، راوی میں شادرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، ڈی جی پی ڈی اے میں عرفان علی کاٹھیا کی سما سے گفتگو، کہا دریائے چناب میں قادرآباد اور خانکی کے مقام پر بھی پانی کا شدید دباؤ ہے، تمام ادارے الرٹ، مزید 1 ہفتہ ایسی صورتحال رہے گی۔ سیالکوٹ میں طوفانی بارش اور سیلاب کے بعد صورتحال بدستور خراب، ضلع بھر میں تعلیمی ادارے دوسرے روز بھی بند، فلائٹ آپریشن رات 10 بجے تک معطل، دریائے چناب میں بڑھنے سے قادرآباد سے سیدہ شریف تک کا علاقہ پانی میں ڈوب گیا، ماچھی کھوکر گاؤں میں ہر طرف پانی ہی پانی، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، ہیڈ مرالا روڈ پر لال پور کے دیہات میں 3 روز سے بجلی، گیس اور پانی غائب، شہری گھروں کی بلائی منزل پر محصور۔ بچہ بھی گیا نو کوئی بندہ دنیا دا نہیں، سراسر جھوٹ، دوائیاں دا بڑائی بیٹھے نو، کیا نہیں بندے پکڑ دے، بندے نے مار روڑا پاؤں نو، بندے جات بندے نے گھر ڈوب گئے نو، جاتوں کے بندے لے کے بیٹھے رکاں تے کیوں نہیں پکڑ دے۔ پانی میں ڈوبے بے بس عوام کی فریاد، متاثرین بے یار و مددگار، لوگ مال مویشی اور بچوں کے ساتھ گھر بار چھوڑنے پر مجبور، پنڈی بھٹیاں کے علاقے کچا گھرنا میں پھنسے بچے اور خواتین بے آسرا، گنڈا سنگھ میں سیلابی پانی سے بیماریاں پھیلنے لگیں، ادویات اور کھانے پینے کی شدید قلت، گجرات میں بھی متاثرین کا کوئی پرسان حال نہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سما کی سب سے بڑی کوریج، دریاؤں میں پانی کے اتار چڑھاؤ پر لمحہ بہ لمحہ رپورٹنگ، ٹیم سما مشکل حالات کے باوجود دور دراز علاقوں میں موجود، متاثرین کی آواز حکمرانوں تک پہنچانے میں سب سے آگے۔ سیلابی ریلا سندھ میں داخل ہو رہا ہے لیکن ایمرجنسی کی صورتحال نہیں، صوبائی حکومت صورتحال مانیٹرنگ کر رہی ہے، شرجیل انعام میمن کی میڈیا ٹاک، کہا بلاول بھٹو سب سے رابطے میں ہیں، پیپلز پارٹی کے تمام ارکان سندھ اسمبلی کو حلقوں میں رہنے کی ہدایت۔
मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिश और सैलाब से तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 41 हो गई। 24 घंटों में 380 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सैलाबी रैली से मुतादिद पुल, सड़कें, गाड़ियां और घर भी तबाह। वादी में इंटरनेट, टेलीफोन सर्विस और तालीमी इदारे बंद। गजा में इसराइली फौज की दरिंदगी जारी, मजीद 76 फलस्तीनी शहीद। शहर में भूख के डेरे, ग़िज़ाई क़िल्लत ने मजीद 2 बच्चों समेत 10 जिंदगियां निगल लीं। गजा में क़हत इंसान का बनाया हुआ बहरान है। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इजलास में शुरका का गजा में फौरी जंगबंदी और बिला रुकावट इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। रूस यूक्रेन जंग असल में मोदी की जंग है। मॉस्को से तेल खरीदने का नुकसान अमेरिका को हो रहा है। भारत की जानिब से आयद करदा टैरिफ के बाद अमेरिकी मुलाजमतें खत्म हो रही हैं। व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर पेटर नोब्रो की ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू। कहा, भारतीय इक़दामात का बराह रास्त असर अमेरिकी टैक्स दहिंदगान पर पड़ता है। वक्त कम, मुकाबला सख्त, मेला सजने में एक दिन बाकी। कल से शारजा में 3 मुल्की टूर्नामेंट शुरू। पहले मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टकरा। ग्रीन शर्ट्स का फ्लड लाइट्स में तवील ट्रेनिंग सेशन। प्लेइंग 11 फाइनल, कंडीशंस के मुताबिक खेलना होगा। सिर्फ पावर हिटिंग से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तानी बैटर हसन नवाज की गुफ्तगू। वॉल्टा स्पेनियर साइकिल रेस का 5वां मरहला, 24 किलोमीटर के टाइम ट्रायल में सनसनीखेज मुकाबले। यूएई टीम कामयाब, डेनमार्क के वेनिगार्ड का रेड जर्सी पर कब्जा। रेस के दौरान एहतजाजी मुजाहिरीन इसराइली टीम के आड़े आ गए। फलस्तीनियों के हक में एहतजाज किया गया।